بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو، اور جو لائک کا بٹن ہے اس کو، دونوں کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ طبیعت ابھی تک ناساز ہے، پتہ نہیں الرجی کا اٹیک ہے، گلا خراب ہے، یا خدا جانے ایک مرتبہ پھر کرونا ہو گیا، لیکن ابھی تک ڈاکٹر کو نہیں دکھایا۔ خیر، یہ جو سائفر کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ عمران خان کے گھر میں موجود ہے، بشریٰ بی بی کے پاس ہے، یا اس کو کسی ٹونے یا ٹوٹکے کے تحت جلا دیا گیا ہے؟ اس پر بات ہوگی، لیکن سائفر سے پہلے ایک تاریخی حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا۔ بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا، جب 1988 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ بنی، اقتدار میں آئی، 1988-89 آپ کہہ لیں، تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1989 کے مڈل یا آخر تک آصف علی زرداری پر ایک الزام لگا دیا گیا بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے کہ ہی از مسٹر 10%، یعنی پاکستان کے ہر سودے میں وہ 10% آصف علی زرداری کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو مسٹر 10% کہا گیا۔ یہ ایک ایسا داغ اور دھبا ہے جو آج دن تک ان پر ثابت تو نہیں ہو سکا، لیکن ان کا پیچھا ضرور کر رہا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ پاکستان میں آصف علی زرداری کو مسٹر 10% کے نام سے جانتے ہیں۔ اب میرے علم میں یہ نہیں کہ ان پر یہ الزام کس طرف سے آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امریکن کسی بزنس مین نے لگایا، کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستانیوں نے لگایا۔ بہرحال یہ 90 کی دہائی کی جو سیاست ہے، اور یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ زہر قاتل تھی۔ اب حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک خاتون اول ہیں جو 3.5 سال تک خاتون اول رہتی ہیں، تو ان کے اوپر کون سا ایسا الزام ہے سوائے قتل کے؟ لیکن اس کا بھی پتہ کچھ نہیں چلتا جو ان پر نہ لگا ہو۔ یعنی جادو ٹونے سے لے کر فوجی کاموں میں مداخلت سے لے کر وزراء کی تقرری سے لے کر وزرائے اعلیٰ کی تقرری سے لے کر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی تقرری، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی تقرری، یعنی کوئی ایسا کام نہیں جس میں بشریٰ بی بی کا نام نہ بولتا ہو۔ اور صرف بشریٰ بی بی ہی نہیں، بلکہ ان کی سہیلیوں کا، خاص طور پر ایک کو آپ اور میں فرح گوگی کے نام سے جانتے ہیں، جس کی ایما پر ہم سب کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور پنجاب میں پھر جو لوٹ سیل لگائی گئی تقرریوں اور تبادلوں پر اور ٹھیکوں پر، وہ آہستہ آہستہ سامنے تو آ رہی ہیں ان کی تفصیلات، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ خاتون خانہ ہیں، لیکن بعد کی آڈیو لیکس نے یہ بات ظاہر کی کہ یہ خاتون خانہ نہیں ہیں۔ سملرلی 2 دن سے مختلف جو سیاسی رہنما ہیں، خاص طور پر جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے رہا ہے، ان میں سر فہرست، ویسے تو فیصل واوڈا بھی ہیں، سر فہرست فردوس عاشق اوان ہیں، جو بتاتی ہیں کہ کس طرح اعلیٰ حکومتی کاموں میں ان کی مداخلت ہی نہیں بلکہ ان کا حکم چلتا تھا، یعنی ان کی کہی ہوئی بات حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔
اس طرح پاکستان کو چلایا گیا، ایک نیوکلیئر ریاست کو 3.5 پونے 4 سال کا عرصہ جتنا بھی تھا۔ تصور کیجئے کہ ایسا کسی اور ملک میں ممکن ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بشرا بی بی یا بشرا بیگم ڈائریکٹلی بیوروکریٹس کو ہدایات دیتی تھیں، چاہے وہ ملٹری سیکٹری ہو، چاہے وہ پرنسپل سیکٹری ہو، چاہے وہ یا سیاستدان عثمان بزدار ہوں، محمود خان ہوں، جو بھی جس لیول کا بھی ہو، اس کو براہ راست، یعنی اپنے ہسبینڈ عمران خان کے ذریعے نہیں، براہ راست احکامات صادر کرتی تھیں۔ پھر آپ کے علم میں ہے وہ ہیروں کا ہار، وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی ہیرے کی، اور پتہ نہیں اور کیا کیا لاکھوں کروڑوں کے تحائف۔ پھر آپ کے علم میں ہے وہ جو القادر ٹرسٹ ہے، اس میں 2 ہی ٹرسٹیز ہیں نا، ایک عمران خان اور ایک بشرا بی بی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آصف علی زرداری بیچارہ اگر اس نے 10% کمیشن لیا بھی ہے تو بشرا بی بی کی کرپشن کے سامنے تو آصف علی زرداری کی کرپشن اسی طرح، اس طرح کہتے ہیں نا پینٹس، مونگ پھلی کے چھوٹے دانے کے برابر۔ اب آتے ہیں جناب سائفر کی جانب۔ گزشتہ روز ہی میں 2 پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک میں بشرا بی بی کے بارے میں یہ کہتی ہیں فردوس عاشقوان کہ جناب ان کی سرکاری معاملات میں اس قدر مداخلت تھی کہ مجھے کم از کم کچھ بعید نہیں کہ وہ جو سائفر ہے وہ بشرا بی بی کے پاس ہوگا۔ جبکہ لاہور کے ایک صحافی نے یہ بات کہی ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے کہ جناب جب یہ سائفر غائب ہوا تو عمران خان نے یہ سائفر جو ہے یہ بشرا بی بی کے حوالے کیا، اور بشرا بی بی نے اس کو جلا دیا کہ اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ایک سرکاری ڈاکومنٹ، اب سائفر جو ایون عمران خان کے پاس بھی تھا، سائفر تو ایک کوڈڈ قسم کی گفتگو ہوتی ہے، ٹیلی گرام ہوتا ہے، اس کے ساتھ پن کوڈ آتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈی سائفر کرتے ہیں یا ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ کسی اور پروگرام میں اس پر تفصیل سے بات کریں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ فارن آفس میں یا پاکستان کی فارن سروس میں ایک سینئر پوزیشن پر فائز ہے۔ میں اس کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ کبھی مجھے اس نے کوئی انفارمیشن نہیں دی اس طرح کی، نہ کبھی مجھے ضرورت پڑی۔ البتہ مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ سائفر کسے کہتے ہیں۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ملک کے سفارت خانے سے آپ جو چیز بھیجتے ہیں تو وہ بالکل کوڈڈ فارم میں آتی ہے، اس کو عام میرے جیسا آپ جیسا بندہ اس کو پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اس کو پھر ڈیکوڈ کرتے ہیں، ہر ملک کی اسی طرح کرتے ہیں۔ پھر اس کی پیرافریزنگ ہوتی ہے، اس کا مفہوم نکالا جاتا ہے، اور پھر اس پیرافریزنگ کو مختلف جگہوں پر بھجوایا جاتا ہے، کیونکہ سائفر تو ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی چاہے وہ آرمی چیف کو آپ بھجواتے ہیں، دفتر خارجہ، وزیر خارجہ، ISI چیف یا وزیر اعظم، جو بھی 4-5 جگہ ہیں، تو ان کے پاس بھی تو وہی تھا۔ ممکن ہے یہ وہی خط ہو جس کو انہوں نے لہرایا تھا۔ اور اس سے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکیوں پر الزام لگا رہے تھے نا، اور کل بھی ملفوف انداز میں امریکیوں پر الزام لگایا کہ جناب ایسا ہی تھا۔ لیکن 21 مارچ، اب 7 یا 8 تاریخ کو سائفر وصول ہوتا ہے، 21 مارچ 2022 کو اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اندر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے، اسپیشل سیشن ہوتا ہے جس کو OIC کا ایک اسپیشل اجلاس کہا گیا۔ اس میں حکومت پاکستان عمران خان اور شاہ محمود قریشی امریکی مندوبین کو مدعو کرتے ہیں۔ اب 8 سے 21 مارچ تک کا کتنا عرصہ ہے، اور پھر اس کے بعد کتنے دن گزر جاتے ہیں کہ 27 مارچ کو
اسلام آباد کے جلسے میں وہ جیب سے کاغذ نکال کر لہراتے ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جس کی نس نس میں جھوٹ بھرا ہوا ہے، نس نس میں، اور اب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جھوٹ جو ہے وہ کھل رہا ہے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے نا، وہ جانتا ہے، وہ آپ کی شرک سے قریب ہے، آپ کی نیتوں سے واقف ہے، پھر ایک دن وہ جو اس کی دراز رسی ہے اس کو پھر وہ کھینچتا ہے۔ ورنہ تو دنیا میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ پائے جائیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان کو اس معاملے پر سزائے موت دی جائے گی، عمر قید دی جائے گی، یا 2 سال کی سزا دی جائے گی۔ اس کا فیصلہ تو عدالتیں کریں گی یا عدالت کرے گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان کا جیل جانا، جسے کہتے ہیں نا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح ہو گیا یا شام گیا، اور اب تو یہ سریعام کہا جا رہا ہے کہ جیل کی بیرکوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں۔ ممکن ہے اس مرتبہ ان کو کسی ریسٹ ہاؤس کی سہولت نہ مل سکے، کسی مرسیڈیز بینز کی سہولت نہ مل سکے، کیونکہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وقت اور رت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور تمام سیاستدانوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔